ہمارے اسلاف پہلے کے مسلمان باعزت و کامیاب تھے۔ اے ایمان والو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کریم سے محبت کرتے تھے، قرآن کریم کا ادب و احترام کرتے تھے، قرآن کریم کو پڑھتے تھے، اس کو چومتے تھے محبت سے، اس کو دیکھتے تھے محبت سے، اور اتنا ہی نہیں، سامعین و ناظرین حضرات، اس کی تعلیمات پر عمل پیرا تھے۔ آپ تاریخ پڑھیے تو پتہ چلے گا کہ وہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے پوری دنیا کو اپنے پیارے اسلام کے سامنے جھکا دیا تھا، ہر طاقت کو اپنے سامنے جھکا دیا تھا۔ اے لوگو، تاریخ پڑھا کرو تو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ تاریخ نے کیا بتایا کہ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے پوری دنیا کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ آپ کہو گے کیسے؟ ہم بتاتے ہیں، قیصر و کسریٰ جیسی سپر طاقتوں کو اسلام نے ہلا کر رکھ دیا تھا، اور مسلمان نے ہلا کر رکھ دیا تھا، کیونکہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے پوری دنیا کو اپنے پیارے اسلام کے سامنے جھکا دیا تھا۔ لہذا ہر میدان میں فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی نے ہمارے بزرگوں کے قدم چومے، اور آج ہم ہیں کہ یہود و نصارہ مشرکین کے قدموں میں پڑے نظر آ رہے ہیں۔ ذلت و رسوائی ہماری پہچان بنتی جا رہی ہے، کفار و مشرکین ہم پر غالب آ رہے ہیں، اور ہم ان کی حکومتوں میں غلام بنتے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں، یہ کیا وجہ ہے کہ آج ہم یہود و نصارہ مشرکین کے قدموں میں پڑے نظر آ رہے ہیں؟ ذلت و رسوائی ہماری پہچان بنتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اسلامی تعلیم کو چھوڑا، اسلامی تعلیم سے دور ہوئے، یہود و نصارہ کی تعلیم پر عمل کرنا شروع کیا، یہود و نصارہ کے لباس کو اپنایا، مشرکین کے لباس کو اپنایا، عیسائیوں کے لباس کو اپنایا، انگریزوں کے لباس کو اپنایا، غیر تہذیب اور تمدن کلچر کو اپنا کر جب آج ہم اور ہمارے بچے اور ہم سے پہلے والے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، تو حضرات مشرکین کے، یہود و نصارہ کے قدموں میں پڑے نظر آ رہے ہیں۔ ذلت و رسوائی، اے لوگو، تمہاری اور ہماری پہچان بنتی جا رہی ہے۔ لہذا اسلامی لباس کو اپنائیے، اسلامی تعلیم کو اپنائیے، اسلامی کلچر کو اپنائیے، اسلامی پہناوے کو اپنائیے، اپنے چہرے کو یہود و نصارہ جیسا نہ بنائیے، اپنے چہرے کو نوچ کر، اپنے چہرے کو منڈوا کر عورتوں جیسا نہ بنائیے، مشرکین اور کفار جیسا نہ بنائیے، کیونکہ یہود و نصارہ کی یہ پہچان ہے۔ اے مسلمان، تو اپنے آپ کو پہچان، اپنی طاقت کو پہچان، اسلام کی طاقت کو پہچان، قرآن کی طاقت کو پہچان، کیونکہ قیصر و کسریٰ جیسی سپر طاقتوں کو ہلا کر اسلام نے ہی تو رکھا تھا۔ یہی وہ واحد مذہب تھا، یہی وہ مسلمان تھے جنہوں نے پوری دنیا کو اپنے پیارے اسلام کے سامنے جھکا دیا تھا۔ لیکن اے لوگو، آج تمہاری تعلیم کیسی ہے؟ تمہارا کلچر کیسا ہے؟ اسلامی تعلیم کو چھوڑا، اسلامی لباس کو چھوڑا، اسلامی کلچر کو چھوڑا، یہود و نصارہ کے کلچر کو اپنایا، یہود و نصارہ کی تعلیم کو اپنایا، انگریزوں کی تعلیم کو اپنایا، آج ہر طاقت کے سامنے مسلمان ذلت و رسوائی سے جی رہا ہے۔ ذلت و رسوائی مسلمان کے ایسا لگ رہا کہ مقدر میں ہے، جبکہ اے مسلمانوں ایسا نہیں ہے۔ ذلت و رسوائی ہماری پہچان بنتی جا رہی ہے، لیکن مسلمانوں
یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم مسلمان ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ اس لیے اے لوگو سنو یہود و نصارہ کے کلچر کو چھوڑ دو، یہود و نصارہ جیسے لباس پہننا خود بھی چھوڑ دو، اپنے بچیوں کو بھی یہود و نصارہ جیسے لباس نہ پہناؤ، اپنے چہروں کو عورتوں جیسا نہ بناؤ اور عورتوں کو مردوں جیسا نہ بناؤ، کیونکہ عورتیں یہودیوں کا لباس پہن نہیں ہیں، عیسائیوں کا لباس پہن نہیں ہیں، انگریزوں کا لباس پہن نہیں ہیں۔ یہ جنس کس کام کی اس لڑکی کے لیے، اس عورت کے لیے ٹی شرٹ کس کام کی، یہ انڈر ویئر اس کے لیے کس کام کا؟ لیکن اس طرح کے کلچر کو اپنا کر زندگی اسلام کی شہزادیاں گزار رہی ہیں۔ ظاہری بات ہے ہر ایک کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مسلمان مجبور ہو جائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں خود بھی یہود و نصارہ مشرکین جیسے کلچر کو نہ اپناؤ، ان کی جیسی زندگی کو نہ اپناؤ، ان کے جیسے لباس کو نہ اپناؤ، بلکہ قرآن کی تعلیم پر عمل پیرا ہو جاؤ، اسلام کی تعلیم پر عمل پیرا ہو جاؤ، شریعت کی تعلیم پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ آج کہتے ہو آپ کہ کفار و مشرکین ہم پر غالب آ رہے ہیں اور ہم لوگ ان کی حکومتوں کے غلام بنتے جا رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، تم اپنے اندر اتفاق و اتحاد پیدا کرو۔ سنی مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد نہیں، ایک دوسرے کی برائی غیبت میں لگے ہیں۔ ارے بھائی جب سنی ہو تمہارا مسلک ایک ہے، تمہارا مشرب ایک ہے، تمہارا مذہب ایک ہے، تمہارا کلچر ایک ہے، تمہاری تعلیم ایک ہے۔ مسلمانوں جب تم سنی ہو تو متحد ہو کر رہو، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، ایک دوسرے کے سے معمولی بات میں آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں معمولی باتوں میں نہ لڑو، آپس میں معمولی باتوں میں نہ کٹو، ذلت و رسوائی سے دوچار نہ ہو۔ اگر تم نے اتفاق کر لیا، تم نے اتحاد کر لیا، اے مسلمانوں تمہارا مذہب ایک ہے، تمہارا مشرب ایک ہے، کیونکہ تم سنی مسلمان ہو، صحابہ کے ماننے والے ہو، نبی کے ماننے والے ہو، مولا علی کے ماننے والے ہو، عثمان غنی کے ماننے والے ہو، حضرت ابو بکر صدیق کے ماننے والے ہو، اے لوگو حضرت امام حسن و حسین کے ماننے والے ہو۔ جب تم اس طرح سے اپنے آپ کو متحد کر لو گے، کیونکہ تم سنی ہو، سنی مسلمان کبھی اتحاد نہیں، اختلاف نہیں کرتا، آپس میں اتفاق کر کے رہتا ہے۔ آج سنی مسلمانوں نے اتفاق کو چھوڑ دیا ہے، اتحاد کو چھوڑ دیا ہے، اسلامی کلچر کو چھوڑ دیا ہے، شریعت کو چھوڑ دیا ہے، دین کو چھوڑ دیا ہے، تو مسلمان پر ہر طاقت غالب آ رہی ہے۔ آپس میں لڑنا چھوڑ دو مسلمانوں، اے سنیوں متحد ہو جاؤ۔ جب تمہارا مسلک ایک ہے، تمہارا مذہب ایک ہے، ایک نبی کو مانتے ہو، ایک قرآن کو مانتے ہو، ایک خواجہ کو مانتے ہو، ایک جو ہے خواجہ غریب نواز کے دوسرے چاہنے والے مریدین کو ایک مانتے ہو، ایک اعلی حضرت کو مانتے ہو، پیروں کے پیر بڑے پیر غوث پاک کو مانتے ہو، تو پھر کیوں جو ہے اس طرح سے ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہو، ایک دوسرے کو کاٹنے پر لگے ہو، ایک دوسرے کو مارنے پر لگے ہو؟ مل کر توبہ کر لو سنیوں، توبہ کرو اور قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دو۔ یقین رکھو کہ وہ دن دور نہیں کہ کامیابی و کامرانی پھر سے مسلمانوں تمہارے اور ہمارے قدم چومے گی، کیونکہ اگر ہم نے اسلام کی تعلیم کو نہیں بلایا ہوتا تو اس طرح سے ہمیں ذلت و رسوائی سے کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اگر اسلام کی قرآن کی تعلیم کو نہیں چھوڑا ہوتا تو کسی حال میں ذلت و رسوائی نہ ہوتی، اسلامی کلچر کو نہ چھوڑا ہوتا تو کسی حال میں ذلت و رسوائی نہ ہوتی۔ اس لیے طوطی ہند نے کیا خوب کہا تھا، درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، تو معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، اور ہم خوار ہوئے آج تاریخ قرآن ہو کر۔ اس لیے اے مسلمانوں قرآن کے درس کو اپنا لو، قرآن کی تعلیمات کو اپنا لو، شریعت کی تعلیمات کو اپنا لو، اسلامی کلچر کو اپنا لو، اپنے چہروں پر داڑھی
گاڑیوں کو چھوڑ دو، عورتوں جیسے سے نہ بنو، اور عورتیں مردوں جیسی نہ بنے، بلکہ اسلامی کلچر کو اپنا کر مرد بھی زندگی گزاریں، عورتیں بھی زندگی گزاریں، اسلام کی شہزادیاں بھی زندگی گزاریں۔ وہ دن دور نہیں کہ ساری طاقتیں مسلمانوں کے سامنے جھک جائیں گی، ساری طاقتیں مسلمانوں کے سامنے شکست خوردہ ہو جائیں گی۔ اس لیے اے مسلمانوں، تم سے یہی اپیل ہے، آپ سے یہی گزارش ہے، ہاتھ باندھ کر آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اسلامی کلچر کو اپنائیے، اسلامی تعلیمات کو اپنائیے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کیجیے، قرآن کو پڑھیے اور پڑھائیے، نماز ادا کیجیے اور دوسروں کو بھی کرائیے، اپنی بھی نمازوں کی اصلاح کیجیے، دوسروں کی بھی اصلاح کیجیے، اور دوسروں تک اسلام کے پیغام کو پہنچائیے، قرآن کی تعلیمات کو عام کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ نہ چاہا تو اللہ تبارک و تعالی قرآن کی تعلیمات کے سبب مسلمانوں کو پوری دنیا پر غلبہ عطا فرمائے گا۔ مسلمانوں کی سرخ روئی ہوگی، جتنی باطل اور ظالم طاقتیں ہیں اپنی منہ کی کھائیں گی اور شکست خوردہ ہو کر نیست و نابود ہو جائیں گی، یا پھر اسلام کے دامن میں سمٹ کر اسلام سے وابستہ ہو کر مسلمان ہو کر زندگی گزاریں گی، کیونکہ قرآن ہر ایک کو اسلام کی تعلیم کی دعوت دیتا ہے، ایمان کی دعوت دیتا ہے۔ اس لیے اے لوگوں، اپنے کلچر کو اپنا کر زندگی گزارو، اسلامی لباس پہن کر زندگی گزارو، برائی سے بچو اور دوسروں کے سامنے اپنے اچھے اخلاق کو پیش کرو، اپنے کردار کو پیش کرو، تاکہ دوسرا تمہارے اخلاق کو دیکھ کر، تمہارے کردار کو دیکھ کر اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جائے، قرآن کے اور دین کے دامن سے وابستہ ہو کر مسلمان ہو جائے، اور اسلامی سانچے میں ڈھل کر اسلامی زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہو، تاکہ حضرات تمہارا بھی اللہ تبارک و تعالی درجات کو بلند کرے، اور ان کو بھی تمہارے ذریعے اللہ تبارک و تعالی سرخ روئی عطا کرے۔ مولا تعالی ان باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔